مدثر آج بھی عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ تو نہیں کیا، اعلان تو نہیں کیا، مزید انہوں نے ابھی اس کو کچھ دن کے لیے اور آگے ٹال دیا. میرا خیال ہے شاید وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کہیں جنوری یا فیبروری تک لے کر جائیں اگر، تو اس سے فائدہ یہ ہو سکے گا کہ اگر وہ ان کی مقبولیت تو خیر 2 مہینے میں کم نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ عام انتخابات قریب ہوں گے تو پھر مجبور ہو جائے گی پی ڈی ایم عام انتخابات کی طرف جانے میں. اگر وہ آج کرتے ہیں تو شاید پی ڈی ایم صرف ان 2 اسمبلیوں کا انتخابات کروا دے اور قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات نہ کروائیں. تو اگر وہ جتنا قریب جا کر کریں گے اتنا ہی پی ڈی ایم کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں 47.5 ارب روپے لاگت آ رہی ہے انتخابات کی جو الیکشن کمیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا، اور بڑے لیس و لال کے بعد، بڑی مشکل کے بعد حکومت نے وہ پیسے جاری کیے. صرف سندھ اور پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے اوپر کوئی 22 ارب روپے کے قریب لاگت آئی. اور پی ڈی ایم اس بات سے واقف ہے کہ اگر آج پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو جائیں تو عمران خان بڑی آسانی سے وہاں سادہ اکثریت حاصل کر لے گا، اور وہ اسمبلیاں 5 سال کے لیے منتخب ہوں گی. تو عمران خان جب سندھ اور پنجاب میں 5 سال کی حکومت بنا چکا ہوگا، ہم جب ستمبر اکتوبر میں قومی اسمبلی، بلوچستان اور سندھ اسمبلی کے انتخابات کروائیں گے تو بڑی آسانی سے عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی اتنی نشستیں حاصل کر لے گا، کیونکہ اس کی اپنی حکومت ہوگی وہاں پہ. وہ اتنی نشستیں حاصل کر لے گا کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی سادہ اکثریت بنا. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آگے کھائی پیچھے دریا، تو اس وقت پی ڈی ایم کی کیفیت تو کم و بیش یہی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان امیر، بس ابھی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بات کی ہے، وہ ہے کہ ہم سے بات کریں الیکشن کے حوالے سے. تو عمران خان بھی بات کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. 2 دن سے یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ حکومت بھی اب مذاکرات چاہ رہی ہے اور ڈیلے چاہتی ہے کہ کسی طرح سے 1-1.5-2 مہینے تک عمران خان کو بات چیت کے ذریعے انگیج کیا جائے. تو دونوں جانب تقریباً پھر اس مطلب ہے کہ ایک جیسے معاملات ہیں. تو 2 مہینے تک عمران خان کے خلاف کیسز اور نااہلی کا معاملہ حکومت لائے گی یا واقعی پھر انتخابات کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں کیسز تو عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں نا، جیسے ابھی کے توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے سیشن کورٹ میں، اس کی پہلی سماعت ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو باقی کیسز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کتنی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ 1 ہفتے سے زیادہ تو تاخیر نہیں ہو سکتی. بہرحال اگر یہ حکومت 10 مہینے چلتی ہے مزید تو اس میں بڑی آسانی سے عمران خان کو کسی نہ کسی کورٹ کے ذریعے سے یا کسی کیس کے ذریعے سے عمران خان کو پارلیمانی سیاست سے باہر کروانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. بہرحال ایک پروبیبلٹی سیاست کے اندر رکھی جاتی ہے، تو وہ پروبیبلٹی موجود ہے عمران خان کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے. لہٰذا وہ تو چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت کو ختم کیا جائے اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے. لیکن اس وقت کیونکہ پی ڈی ایم بھی طاقت میں ہے، اختیار میں ہے، ادھر جو اسٹیبلشمنٹ میں نئی تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل رکھتی ہے، یا جس طرح جنرل باجوہ کے زمانے میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. جنرل باجوہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ملک کس تباہی کے رہانے کی طرف بڑھ رہا ہے، انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا فیصلہ کن. اگر وہ چاہتے، یہ ہو نہیں سکتا نا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو عمران خان کو چھوڑ کر چلی گئی اور وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئی اور جنرل باجوہ صاحب دیکھتے رہ گئے اور ان کو پتا بھی نہیں. مطلب وہ جو بات ہے کہ جن کا خمیر ہی اسٹیبلشمنٹ سے اٹھا ہے، جن کا ڈی این اے اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہے، وہ جماعتیں اتنا جلدی فیصلہ تبدیل کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کہے کہ نہیں ہم لا تعلق تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بہرحال یہ الزام جو عمران خان لگاتے ہیں اس کے اندر بہت دم ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ ساری پولیٹیکل موو ہوئی تھی. آج اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو اشارے مل رہے ہیں وہ تو بہت زبردست ہیں. جو نئے چیف ہیں جنرل آصف منیر، آپ دیکھیں نا کل جو ملاقات ہوئی یو اے ای اور سعودی عرب کے سفراء کی آرمی چیف سے، اس کی کوئی تشہیر نہیں کی گئی، اس کو صرف ٹکرز تک محدود رکھا گیا. اور میری اطلاع کے مطابق شاید یہ کہا گیا تھا ٹی وی چینلز کو کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا. نئے چیف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذات کی اور ان کے ادارے کی وہ جو ڈسپروپورشنیٹلی جو امیج بلڈنگ کی جاتی تھی وہ نہ کی جائے. بالکل صحیح، کیونکہ اس کا وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو جاتی ہے. اچھا لیکن امیر بس اسی میں ایک پولیٹیکل والا معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ کہا کہ نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز یہاں پر ہے کہ ملک کا بڑا اہم معاملہ ہے معاشی طور پر، جس کے عمران خان ذکر کر رہے تھے. پچھلے 7 مہینے میں آپ جانتے تباہی ہے.
بات چیت ہونے کے تمام تر چیزوں کے باوجود بھی IMF کے پھر ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. اتنے دوروں کے باوجود بھی ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. دسمبر میں ادائیگی ہے سکوک بانڈ کی، کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے. ایک سابق وزیر خزانہ کچھ اور بات کر رہے تھے مفتاح صاحب، ڈار صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کہتے ہیں پنجابی میں گھنڈی ہے کہ وہاں کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کو بھی تو اب دیکھنا ہے نا کہ پی ڈی ایم اپنی ضد لگا کے تو نہیں بیٹھ سکتی کہ حکومت رہے گی. ایک مضبوط حکومت ہی، جیسے عمران خان نے ابھی ذکر کیا، وہ سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام سے جڑا ہے. دیکھیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں اصولی موقف کی. پی ڈی ایم کے لیے تو اس وقت کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پی ڈی ایم کے لیے تو اس وقت اقتدار کو بچانا ہے. وہ تو کسی صورت میں اپنے آپ کو عمران خان کے سامنے نہیں پھینک سکتی کہ وہ ان کو چبا جائے. وہ تو حد درجہ کوشش کریں گے کہ اقتدار عمران خان سے دور رہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. وہ تو چاہیں گے کہ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھیں اور اقتدار ان کے پاس ہے. ان کے لیے اکانومی بھاڑ میں جائے، سیاست بھاڑ میں جائے، ملک بھی خدا نخواستہ ان کی نظر میں بھاڑ میں جائے. اگر ان کو اس بات کا احساس ہوتا تو یہ فیصلہ، دیکھیں ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن مانگتی ہے. جی حکومت کہتی نہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا. یہ کیسی اپوزیشن ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کہ ادھر حکومت کہہ رہی ہے ہم نے الیکشن کروانا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. یہ کیسا کمال ہے. تو آپ دیکھیں نا 7 مہینے پہلے کی اپوزیشن الیکشن مانگ رہی تھی. اس وقت عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی، انہوں نے کہا جی غیر آئینی ہو گئی. تو اب دوبارہ سے اب الیکشن پھر کروانا چاہ رہی حکومت میں رہ کر عمران خان، پھر نہیں چاہ رہی ہے پی ڈی ایم، نہیں کرنے دے رہے. تو دیکھیں یہ اس وقت بڑا دلچسپ سیاسی منظرنامہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان وہ یہ بات کل بھی کہہ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ ہم ہنگامی حالات کا جواز بنا کر اسمبلی کی مدت کو 1 سال بڑھا سکتے ہیں. جی ہاں، یعنی اس کو 6 سال کی پارلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے کہ عدالت کا بھی امکان ہے کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی، کیونکہ ملک میں ایسے کوئی ہنگامی حالات نہیں ہیں. اس طرح اگر آپ ہر حکومت کو یہ جواز دے دیں کہ وہ ہنگامی حالات کی خود ساختہ تعریف کر کے اور 1 سال پارلیمنٹ کا بڑھانا شروع کر دے تو وہ تو پھر ہر حکومت اسی کام پہ لگ جائے گی. لیکن امیر عباس اگر معاشی طور پر جس طرح سے تباہی ہو رہی ہے، اگلے آنے والے 2-4 مہینوں میں ڈیفالٹ کی سچویشن میں جاتے ہیں تو معاشی ہنگامی حالات بھی تو ہو سکتے ہیں نا ملک میں کہ یہ حکومت قائم رہے گی، یہ اس کو معاشی حالات بہتر کرے گی، اس لیے اس کو ساتھ اور رکھ لیا جائے. تعریف تو اپنی ہے نا، کر لی جائے. دیکھیں جو عدالتیں ہیں وہ تو دیکھیں نا، یہ جو چاہیں گے پھر فقیہان حرم کرنا شروع کر دیں تو وہ تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. مطلب یہ تو پھر اپنے خود ساختہ عدالتیں بھی اپنے فتوے دے سکتی ہیں، لیکن ہماری جو عدالتیں ہیں، یعنی عدالت میں چلیں عدالتیں نہیں کہتا، میں عدالتی نظام کہتا ہوں. جی کیا عدالتی نظام کی آنکھوں کی جگہ پہ بنٹے لگے ہوئے یا بٹن لگے ہوئے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس حکومت نے ہنگامی حالات، معاشی معیشت کی ہنگامی حالات کا جواز بنا کر ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم اسمبلی کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں، اسی حکومت کے دور میں تو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں. تو کیا اسی حکومت کو 1 سال اور دے دیا جائے؟ کہ عدالتوں کے مطلب بٹن پر نہیں لگے ہوں گے نا. مجھے امید ہے کہ عدالتوں کو آنکھ ہی لگی. بالکل صحیح. تو اب یہ سب کو دیکھنا بھی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. عمران خان تو اپنا فیصلہ باہر کر چکے ہیں، مشاورت ان کی چل رہی ہے. بہت شکریہ امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس، اور اس اجلاس میں عمران خان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں بات چیت کا موقع دے سکتے ہیں، عمران خان کی جانب سے کہا گیا. لیکن حکومت کے پچھلے 7 مہینے کے حوالے سے انہوں نے چند الفاظ